دشمن نے تو ٹھانی ہے، حق ہے، دشمن نے تو ٹھانی ہے کشتی کے ڈبونے کی، حق ہے، سبحان اللہ، دشمن نے تو ٹھانی ہے کشتی کے ڈبونے کی، لیکن دشمن کی نگاہوں سے کشتی کو بچانا ہے۔ حق ہے، بے شک، سبحان اللہ، سر جائے کہ رہ جائے پر سینہ سپر ہو کر، حق ہے، سر جائے کہ رہ جائے پر سینہ سپر ہو کر دشمن کی نگاہوں سے گلشن کو بچانا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حق ہے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت، زندہ باد۔ تمہیں ہمیں موت سے ڈرا رہے ہو، تمہیں معلوم نہیں ہے الحمدللہ یہ تقریر ہمارا پیشہ نہیں ہے، یہ تقریر ہماری تجارت نہیں ہے، یہ تقریر ہمارا کاروبار نہیں ہے، تقریر مشن ہے ہمارا کہ اپنے بھائیوں کا ایمان بچا دیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک، حق ہے۔ جب گھر سے چلا کرتے ہیں تو اس نیت سے چلتے ہیں، اس ارادے سے چلتے ہیں، اس مقصد سے چلتے ہیں کہ جہاد میں جا رہے ہیں، اگر مر گئے تو شہید اور واپس آئے تو غازی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یا رسول اللہ، اللہ اکبر، نعرے یا رسول اللہ، زندہ باد۔ ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں، تو تیر آزما، ہم جگر آزمائیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ بریلوی چوڑیاں نہیں پہنتا، چوڑی پہننے والا آتا ہے تو چوڑیاں تو سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوب، کیا خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ معلوم ہے اینٹا سے لائیں گے، یہ نازک ہاتھ اور اینٹا، کہیں موج نہ آ جائے آپ کے دستے مبارک میں، پتھر چلائیں گے آپ سے پتھر اڑ جائے گا۔ ادھر آؤ پیارے، پتھر کی ضرورت نہیں ہے، گولی کی ضرورت نہیں ہے، تیر کی ضرورت نہیں ہے، اگر ہمت ہے تو اپنے مولانا کو لاؤ اور اپنے باپ کی کتابوں کا جواب دو۔ سبحان اللہ، سبحان، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، زندہ باد، بہت خوب، بہت خوب، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد۔ اب زمانہ بیت گیا، اب تمہارا طلسم ٹوٹ گیا، ان بھولے نوجوانوں کو داڑھی دکھا کے جال میں پھنسایا تھا، کلمہ سنا کے جال میں پھنسایا تھا، اب یہ نوجوان جال میں نہیں پھنسے گا، تمہارے جال کو تار تار کر دے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان، نہیں چھوڑیں گے، ایک ہو، ایک ہو، اللہ اکبر۔ وہ تم ہو، رکھیے کتاب تقویت الایمان کہ نبی مر کر مٹی میں مل گیا، معاذ اللہ، حوالہ غلط ثابت ہو، یہ گاڑی رکھی ہے سامنے، اٹھا لے جائے۔ بے شک، معاذ اللہ، حق ہے، ہم کان میں نہیں بول رہے ہیں، نریات کے میدان میں بول رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، موت سے ہمیں ڈراتے، ارے تجھے معلوم نہیں نادان، ایک ننھا سا مچھر ہے، اگر ناپو تو ناپ نہ سکو، تولو تو تول نہ سکو، اللہ، وہ ننھا سا مچھر، ہندوستان والے اس کے دشمن، پاکستان والے اس کے دشمن، افریقہ والے اس کے دشمن، انڈونیشیا والے اس کے دشمن، افغانستان والے اس کے دشمن، ملائیشیا والے اس کے دشمن، پوری دنیا دشمن۔ بولو مر گیا مچھر کے ہے، پوری دنیا مل کے ننھے سے مچھر کو نہ مار سکی تو اس بریلوی سنی نوجوان کو کیسے مار دو گے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ اللہ اللہ، ارے یہ ناپو تو 6.5 فٹ کا ہے اور تولو تو 50 کلو کا ہے۔ سبحان اللہ۔ لہذا
پیارے اللہ ان کے شر و مکر و قید سے بچائے، آمین۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اسی لیے عرض ہے کہ جو ہمارے غلط فہمی کے شکار بھائی تشریف لائے ہیں، اسی لیے میں قرآن بھی ساتھ میں لے کر آیا بے شک، سبحان اور اللہ۔ دوسری طرف ان کی کتاب بھی لے کر آیا۔ اللہ تعالیٰ پیغام حق سننے کی اور اس کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا سبحان اللہ، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اللہ کسی عاشق نے کہا ہے بڑے پیارے انداز میں، ذرا زور سے کہو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ کیا بات کہی ہے، وہ ہر عالم کی رحمت تھی، کسی عالم میں رہ جاتی، یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ بے شک، اب اس کے کس آیت مقدسہ کی روشنی میں تھوڑی دیر ہماری گفتگو کچھ آگے بڑھے۔ سب سے پہلے سارے جہان کے آقا و مولا، لمبے لمبے ہاتھوں سے بھیگ دینے والے، بے سہاروں کے سہارے، سنہری جالیوں میں آرام فرمانے والے، اندھیری قبر میں کام آنے والے، اپنی ردائے رحمت میں چھپانے والے، شفاعتی لہر کبائر کا نغمہ جافزہ سنانے والے، مکان والے لامکان والے، عرب والے عجم والے، روحی فدا ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں اپنی غلامی کو مد نظر رکھتے ہوئے پورا مجمع انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ ایک بار اور جھوم کے درود پاک پڑھیں۔ صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا حبیبی یا رسول اللہ۔ فخر زمین و زمن، سرمایہ علم و فن، بریلی کے تاجدار، ہم غربائے اہل سنت کے مددگار، آقائے نعمت، دریائے رحمت، سیدی سرکار اعلی حضرت عظیم البرکت علیہ رحمت و رضوان بڑے پیارے انداز میں بارگاہ رسالت میں عرض کر رہے ہیں، ذرا زور سے کہیے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ وہ سرور کشور رسالت جو عرش پر جلوہ گر ہوئے تھے، نئے نرالے طرب کے مہمان، عرب کے مہمان کے لیے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ آؤ ذرا دیکھو، مجھے کہہ لینے دو، ذرا ذہن حاضر کرو پیارے۔ میں اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ گھر میں جا رہے ہو تو قدم سے جاؤ گے، آپ مکان میں جا رہے ہو تو قدم سے جاؤ گے، آپ مسجد میں جا رہے ہو تو قدم سے جاؤ گے، آپ جا رہے ہو دکان میں تو قدم سے جاؤ گے، سب سے پہلے قدم جا رہا ہے۔ مگر اے میرا بھولا نوجوان، ذرا ایک لمحے کو اپنی ماضی کو یاد کر کہ جب اس خاکدان گیتی میں آیا تو پہلے قدم نہ آیا، پہلے سر آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اے اللہ۔ پروردگار عالم کیا ماجرا ہے، دکان میں گئے تو قدم سے گئے، مسجد میں گئے تو قدم سے گئے، بازار میں گئے تو قدم سے گئے، درسگاہ میں گئے تو قدم سے گئے، اس خاکدان گیتی میں آئے تو سر کے بل آئے تو رب کی رحمتیں جواب دے رہی ہیں، میرے محبوب کی یہ آماجگاہ ہے، یہاں قدم کے بل نہیں جاؤ گے، جاؤ گے تو سر کے بل جاؤ گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ اعلیٰ حضرت سرکار پکار اٹھے، حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، سبحان اللہ۔ حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اے میرا پیارا نوجوان، ذرا ذہن لگا، میری عرض ذرا سن، غور سے سن پیارے، ذرا دل کے کان سے سن پیارے، مجھے کہہ لینے دو، جب تک میلاد مناتے رہو گے، جب تک میلاد مناتے رہو گے، حبیب خدا کو خدا نہ کہو گے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اس لیے کہ جشن ولادت خدا پیدا نہیں ہوتا، بے شک، خدا پیدا نہیں ہوتا، جب تک جشن ولادت مناتے رہو گے، حبیب خدا کو خدا نہ کہو گے، سبحان اللہ۔ اور جب تک جشن معراج مناتے رہو گے، حبیب خدا کو اپنے جیسا نہ کہو گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر،
نعرے رسالت پیدا ہوتے دیکھو تو لامکا سے آگے جاتا دیکھو. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ وہ مصطفیٰ بیان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آج شب معراج ہے. اللہ کا پیارا حبیب لامکا کا سفر ہے. حضرت جبریل امین اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ساتھ میں ہیں, چلے جا رہے ہیں. اب جب سدرۃ المنتہا پہ پہنچے حضرت جبریل امین اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم تو عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر بال برابر بھی آگے بڑھا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں. سبحان اللہ. اے میرا بھولا نوجوان ذرا ذہن کو حاضر کر, حضرت جبریل کا کیا عقیدہ ہے. اگر نبی کو اپنے جیسا سمجھتے تو کہتے حضرت آپ بھی چلیں میں بھی چلوں, مگر عرض کیا حضور اگر بال برابر بھی آگے بڑھوں گا تو جل کر خاکستر ہو جاؤں گا. اب ذرا غور کیجئے, ہمارے سید باپو صاحب قبلہ لے کر آئے, چلیے نڑیات چلیے, احمد آباد چلیے, ہم آپ کو گھما دیں. اب احمد آباد کے اسٹیشن پر سید صاحب قبلہ نے فرمایا ادریس رضا اب آگے آپ گھوم لیجئے. تو میرا چہرہ اتر گیا, میں متفکر ہو گیا. سید صاحب قبلہ میں نے نڑیات کے راستوں کو نہیں دیکھا ہے, نڑیات کی گلیوں کو نہیں دیکھا ہے, نڑیات کی پیاری کہنا چاہیے قیام گاہوں کو نہیں دیکھا ہے. میں پہلی مرتبہ آیا ہوں, کیسے آگے کا راستہ طے ہوگا, اس لیے کہ مجھے احمد آباد کے راستے کی خبر نہیں ہے. پیارے میں متفکر ہو جاؤں گا, پریشان ہو جاؤں گا. مگر ایک لمحہ ذرا ذہن لگا, حضرت جبریل نے عرض کیا یا رسول اللہ آگے نہیں جا سکتا. تو نبی نے یہ نہیں ارشاد فرمایا اے جبریل جب تم آگے نہ جاؤ گے تو آگے کا راستہ کون بتائے گا, آگے کی منزل کون بتائے گا. بلکہ سرکار ارشاد فرماتے اے جبریل اب تمہاری کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مناظر اہل سنت. اے جبریل وہ خلیل کی منزل تھی جہاں تم نے پوچھا تھا, وہ خلیل کی منزل تھی جہاں تم نے پوچھا تھا کہ کوئی حاجت ہو تو بتاؤ. یہ حبیب کی منزل ہے کہ اگر تمہیں کوئی حاجت ہو تو مجھے بتاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ. حضرت جبریل امین اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تمنا آرزو خواہش یہ ہے کہ جب کل پرسرات پہ سے آپ کی امت گزرنے لگے تو مجھے اجازت دے دی جائے تاکہ میں اپنے پروں کو بچھا دوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. اللہ. اب سوال پیدا ہوتا ہے, نبی نے فرمایا تھا اے جبریل امین مانگ لو جو کچھ مانگنا ہو. تو حضرت جبریل نے کیا عرض کیا یا رسول اللہ یہ اجازت دے دی جائے جب پرسرات سے آپ کی امت گزرنے لگے تو میں اپنے پروں کو بچھا دوں. اے جبریل امین تم نے کیا مانگا سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو حضرت جبریل امین اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرما رہے ہیں ادریس رضا ہم نے مانگا بھی اور مانگنے کا طریقہ بھی بتا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو. اب ایک فقیر آیا حضرت باپو کی خدمت میں, ملک باپو کے دروازے پہ اور دستک دی اور اس کے بعد کہا آپ کا بچہ خوش رہے, آپ اپنے بچے کی شادی دیکھیں, آپ اپنے بچے کی خوشیاں دیکھیں, آپ اپنے بچے کی بے شمار مسرتیں دیکھیں. میں نے فقیر کا دامن تھاما, میں نے کہا تجھے ملک باپو سے پیسے لینا ہے مگر دعائیں تو ان کی اولاد کو دے رہا ہے, ان کے پوتوں کو دے رہا ہے, ان کے بیٹوں کو دے رہا ہے. تو فقیر نے کہا ارے ادریس رضا تجھے معلوم نہیں ہے اب ملک باپو کو اپنے جینے کی تمنا نہیں ہے, اب تمنا ہے تو اولاد کی تمنا ہے, اب خواہش ہے تو اولاد کی خواہش ہے. اب ان کی تمنا یہ ہے کہ میری اولاد پھولے پلے, میری اولاد خوش رہے, میری اولاد شاد رہے. اب وہ جی رہے تو اولاد کے لیے جی رہے ہیں. اگر ملک باپو کو میں دعائیں دوں گا تو وہ مجھے 1 روپیہ دیں گے, اور اگر میں نے ان کے بیٹوں کو دعائیں دے دی, ان کے پوتوں کو دعائیں دے دی تو وہ مجھے 10 روپے دے دیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اے میرا پیارا نوجوان حضرت جبریل امین اعلیٰ نبینا علیہ الصلوۃ والتسلیم جان رہے تھے نبی کو سب سے زیادہ پیار اپنی امت سے ہے. جب امت کی خدمت مانگ لی جائے گی تو نہ معلوم آقا کیا عطا فرما دے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. تو اعلیٰ حضرت پکار اٹھے اہل صراط روح امی کو خبر کرے, اہل صراط روح امی کو خبر کرے, جاتی ہے امت نبوی فرش پر کرے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت. اور پھر خیال آیا کہ حضرت جبریل امین کا پر مبارک اور ہمارا قدم, تو پکار اٹھے یا رسول اللہ پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, پل سے اتارو راہ گزر کو خبر نہ ہو, اور جبریل پر بچھائے تو پر کو خبر نہ ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ.
اللہ اللہ کیا منزل ہے. اب میں وہی بات عرض کر رہا تھا, ہو سکتا ہے کوئی ظالم یہ کہہ دے کہ شب معراج اللہ کے پیارے محبوب سرکار مدینہ رحمت عالم کیسے پہنچ گئے. ارے نبی کی تو بڑی شان ہے, نبی کے غلام کی بات میں نے عرض کی تھی, دوبارہ پھر چاہتا ہوں کہ عرض کر دوں. یہ دیکھو دیوا شریف ہے, وارث پاک کی پیاری خانقاہ شریف ہے, حضرت سرکار وارث پاک تشریف فرما ہے. اتنے میں حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی تشریف لائے, اور لانے کے بعد ملاقات کی. نماز کا وقت آ گیا, نماز کا جب ٹائم آیا تو سرکار وارث پاک سے حضرت مولانا فضل الرحمان علیہ رحمان نے ارشاد فرمایا حضرت نماز پڑھا دیں. تو حضرت وارث پاک نے ارشاد فرمایا مولوی صاحب آپ پڑھائیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب علیہ رحمان نے عرض کیا حضور آپ پڑھائیں. حضرت وارث پاک جانماز پر چلے گئے, جانماز پر گئے, پیچھے مقتدی آ گئے. اب جب نیت باندھی اللہ اکبر کہہ کے اللہ اللہ, تو مقتدیوں نے کیا دیکھا, سامنے حرم ہے, حتیم کے اندر ہم نماز ادا کر رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ. اب قیام ہے تو حرم کے اندر ہے, رکوع ہے تو حرم کے اندر ہے, سجدہ ہے تو حرم کے اندر ہے, تشہد ہے تو حرم کے اندر ہے. اور جیسے ہی وارث پاک نے سلام پھیرا تو معلوم ہوا پھر دیوا میں چلے آ گئے. سبحان اللہ سبحان اللہ. مجھے کہہ لینے دو, جب وارث کی رفتار کا یہ عالم ہے تو مختار کی رفتار کا کیا عالم سبحان ہے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت. اللہ اللہ. ایک مریض ہے, مجھے یاد آ گیا واقعہ, سنتے چلو پیارے, یہ دل کی آنکھوں کی بات ہے پیارے. اللہ اللہ. مریض ہے, ڈاکٹر کے یہاں اسپتال میں بھرتی ہے. اس کے بعد اس کا تمامی جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر نے کہا 10 دن کے آپ مہمان ہیں, بہتر یہ ہے کہ گھر چلے جاؤ اور جو کچھ کھانا پینا ہے کھاؤ پیو, اب تمہاری یہاں رہنے کی ضرورت نہیں ہے. سب جتن ہارے تو چلے نان پارے. آ گیا وارث پاک کے دربار میں, رونے لگا. حضور, ڈاکٹر نے کہہ دیا 10 دن کی بات ہے. حضور 2 دن اور گزر گئے, 8 دن رہ گئے ہیں. سرکار کرم فرماؤ, ہم نے سنا ہے کہ اللہ والا اگر دعا کر دے, اللہ کا محبوب ولی دعا کر دے تو اللہ تعالیٰ زندگی میں اضافہ کر دیتا ہے. اے وارث پاک کرم فرما دو, اے وارث پاک نظر عنایت اٹھا دو, اے وارث پاک ہمارے اوپر نظر عنایت اٹھا دو. رو رہا تھا, اتنے میں ایک زائر آیا, دیکھا کہ کوئی رو رہا ہے, دیکھا وارث پاک کا ہے. سبحان اللہ. پوچھنے لگا کیا بات ہے. کہا میں اسپتال میں بھرتی ہوا تھا, ڈاکٹر نے میری ٹیسٹنگ کی, اس نے کہا تمہارے پھیپڑے بیکار ہو چکے ہیں, تمہارا خون بتا رہا ہے کہ خون کے اندر زہر کی آمیزش ہو چکی ہے, اب تمہارا بچنا نہیں ہے, محال ہے. 10 دن کی بات کہی تھی, یہاں روتے گاتے 2 دن اور گزر گئے, اب فقط 8 دن رہ گئے ہیں. اللہ اللہ. وہ اللہ کا بندہ پیسے والا تھا, وارث پاک کا دیوانہ تھا. اس نے کہا گھبرا نہیں, تیرے آنسو یہاں گرے ہیں, یہ رائے گاہ نہیں چلیں گے, چل تو میرے ساتھ چل, ہو سکتا ہے ڈاکٹر نے بچنے کے لیے کہہ دیا ہو, آؤ چلو میرے ساتھ. اب لے کر چل دیا اور بڑے ڈاکٹر کے یہاں اس کو داخلہ کرایا, اور کرانے کے بعد اس سے کہا کہ اس کا مکمل خرچہ الف سے لے کر یہ تک میں دوں گا. اس کے خون کی جانچ ہو, اس کے پھیپڑوں کی جانچ ہو, اس کے پیشاب کی مکمل جانچ کی ہونا چاہیے. ڈاکٹر نے کہا ٹھیک ہے, لہذا آپ دوسرے دن شام میں آئیے گا. اس کو بھرتی کر لیا گیا, روم دے دیا گیا, کھانے کا انتظام کر دیا گیا. یہ وارث پاک کے غلام نے سارا خرچہ دے دیا کہ ڈاکٹر صاحب پیسے کی فکر نہ کریے گا, اگر اس کے برابر بھی پیسہ خرچ ہوگا تو وارث کا غلام موجود ہے خرچ کرنے کے لیے. اللہ اللہ. ڈاکٹر نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسرے دن پھر آئے, آنے کے بعد پوچھا ڈاکٹر صاحب میرے مریض کی کیا حال ہے, اس وارث پاک کے دیوانے کی کیا منزل ہے, اتنا سننا تھا. اللہ اللہ. تو ڈاکٹر نے کہا یہ تو مکار ہے, یہ تو جھوٹا ہے, یہ تو فریبی ہے. کیا کہہ رہے ڈاکٹر صاحب. کہا دیکھیے پیشاب کی رپورٹ ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ کہنا چاہیے بلغم کی رپورٹ ہے, یہ بھی صحیح ہے, یہ ایک سرا ہے, یہ بھی صحیح ہے, مکمل تو یہ صحیح ہے, صرف کمزوری ہے تھوڑی سی, کوئی مرض نہیں ہے. اللہ اللہ. اب جب یہ ماجرا دیکھا تو پوچھنے لگا ارے جھوٹ کیوں بول رہا تھا, اللہ والے کی بارگاہ میں جھوٹ بول رہا تھا, اگر پیسے کی ضرورت تھی تو مجھ سے لے لیا ہوتا. وہ مریض رونے لگا, میں صحیح کہہ رہا ہوں, میں جھوٹ نہیں بول رہا ہوں, اور اگر یقین نہیں ہے تو چلیے اس دوسرے ڈاکٹر کے پاس. لے کے اس ڈاکٹر کے پاس پہنچے اور مریض کو ساتھ میں لے گئے. ڈاکٹر صاحب آپ نے کہا تھا پھیپڑے بیکار ہو چکے ہیں, خون میں زہر مل چکا ہے, تمہاری زندگی 10 دن کی ہے, دیکھیے ساری رپورٹیں موجود ہیں. اب ڈاکٹر نے ان رپورٹوں کو دیکھنا شروع کیا, مریض کو دیکھنا شروع کیا, رپورٹوں کو دیکھنا شروع کیا, اور اس کے بعد ڈاکٹر نے کہا بات یہ ہے یہ رپورٹیں بدل گئی ہیں, یہ رپورٹیں جو ہیں غلط ہیں, میری رپورٹیں صحیح ہیں, ان کو پھر بھرتی کر دیا جائے. اس کے بعد میں پھر کل جواب دوں گا, کیونکہ میرے یہاں کی جو رپورٹیں ہیں وہ یہ بتا رہی کہ مریض چند لمحے کے بعد ختم ہو جائے گا. کہا ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے, پھر دوبارہ اس کی ٹیسٹنگ کری جائے. وہاں بھرتی کر دیا گیا. دوسرے دن شام میں
پہنچے، پہنچنے کے بعد ساتھ میں مریض کو لیتے گئے۔ اب اس کے بعد ڈاکٹر ان رپورٹ کو دیکھتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے، رپورٹ کو دیکھتا ہے، مریض کو دیکھتا ہے، کہتا ہے میری سمجھ میں نہیں آتا مشین خراب ہے کہ مریض خراب ہے، مشین خراب ہے کہ یہ مریض خراب ہے، میری عقل کام نہیں کرتی۔ اے دیوانے ذرا یہ تو بتا، کیا کسی بابا کے پاس گیا تھا؟ کیا کسی فقیر کے پاس گیا تھا؟ کسی درویش کے پاس گیا تھا؟ تو اس مریض نے کہا جب سب جتن ہارے تو چلے نان پارے۔ جب آپ نے کہہ دیا کہ 10 دن رہ گئے ہیں تو میں نے سوچا چلو یار کی گلیوں میں مرے، یہاں مرنے سے تو وہاں مرنا بہتر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ اس کے بعد ڈاکٹر بولا ارے ابھی تو گیا تھا مریض بن کے، مجھے لے چل ڈاکٹر بنا کر۔ سبحان اللہ۔ وہ ڈاکٹر پہنچا اور پہنچنے کے بعد سرکار وارث پاک کے مزار پاک پر ٹوپی اتاری اور اس انگریز ڈاکٹر نے مقدوں پہ رکھی اور کہا میں جھوٹا ڈاکٹر آپ سچے ڈاکٹر، میں جھوٹا طبیب آپ سچے طبیب، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، تیرے ہندوستان زندہ باد۔ اللہ اللہ، یہ ہے اللہ والوں کی شان، یہ ہے اللہ والوں کی منزل۔ سبحان اللہ، ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ بات یہ چلے ہو کلمہ پڑھانے کے لیے، عبد الرحمان کو کلمہ پڑھانے، عبد الرحیم کو کلمہ پڑھانے، عبد الصمد کو کلمہ پڑھانے۔ ارے ہمت ہے تو آؤ، کاندھے سے کاندھا ملاؤ، چلو کلیسا میں چلو، چلو بت خانے میں چلو، چلو گرجا گھر میں چلو، چلو شراب کی بھٹی پہ چلو، وہاں چل کے کلمہ پڑھاؤ۔ ان بھولے مسلمانوں کو کلمہ پڑھانے آئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ ان کے شر و مکر و کید سے بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ موت سے ہمیں نہیں ڈرا سکتے، تمہیں معلوم نہیں ہے وہ تو تمہارا نبی مر کر مٹی میں مل گیا، یہ برہنِ قاطعہ موجود ہے، مگر ہمارا نبی زندہ، ہمارا خدا زندہ، ہمارا دین زندہ، ہمارے صحابہ زندہ، ہمارا غوث زندہ، ہمارا خواجہ زندہ، اور ان زندوں کا جو دامن تھام لے وہ بھی زندہ جاوید ہو جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، حق ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اللہ۔ بات آ گئی ہے تو یہ دیکھو ہولی کا زمانہ ہے، رنگوں کا تہوار ہے، ایک دوسرے پہ رنگ ڈالا جا رہا ہے۔ میرے اعلیٰ حضرت کے والد گرامی تشریف لیے جا رہے ہیں۔ اللہ اللہ، بات آ گئی ہے اللہ والوں کی، ذرا سنتے چلو۔ اللہ اللہ۔ تو جب جانے لگے پرانے شہر سے گزرے تو ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس نے دیکھا فقیر آ رہا ہے، بابا آ رہا ہے، سفید پوشاک پہنے آ رہا ہے، اگر ان کے اوپر رنگ ڈال دیا تو بڑا مزہ آئے گا۔ اپنی پچکاری میں رنگ بھرا اور بھرنے کے بعد نشانہ لگا کے بیٹھ گئی۔ جیسے ہی حضرت اس کے نیچے آئے، پچکاری دبائی، رنگ وہاں سے چلا اور ساری پوشاک پہ پڑا، رنگین ہو گیا۔ مریدوں کو جلال آیا، عرض کیا حضور ہم بتائیں یہ اللہ والے کی شان میں گستاخی کرنا کتنا بڑا جرم ہے، کتنا بڑا پاپ ہے، اس کو سزا دیں۔ سرکار نے فرمایا ٹھہرو، ابھی تمہاری منزل نہیں ہے، ابھی میری اور اس کی منزل ہے۔ سبحان اللہ سبحان تم نے یہ تو دیکھا کہ اس نے میرے پوشاک کو رنگا ہے، مگر یہ نہیں دیکھا کس رنگ سے رنگا ہے، ہرے رنگ سے رنگا ہے، یہ گنبد خضرا کا رنگ ہے، مصطفیٰ پیارے کا رنگ ہے، مدینے والے کا رنگ ہے، ارے اسی رنگ کا تو سب رنگ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ زندہ باد۔ دونوں ہاتھ دعا کے لیے اٹھا دیے، پروردگارا یہ کافرہ ہو کر میری ظاہری پوشاک کو تیرے حبیب کے رنگ سے رنگ دے، اور میں تیرے نبی کا غلام ہو کے اس کے دل کو نہ رنگ سکا تو یہ مریدین کیا کہیں گے، یہ دنیا والے کیا سمجھے۔ اٹھے یہ ہاتھ ابھی نیچے آنے نہ پائے تھے کہ زینے کے ذریعے نیچے اترتی ہے اور قدموں پہ گر جاتی ہے۔ سرکار جب آپ کے حسن کا یہ عالم ہے تو احمد مختار کے حسن کا کیا عالم ہے۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزاد شیر بیش اہل سنت، مسلک اعلی حضرت۔ اللہ اللہ، قدموں پہ گری، فرمایا حضور دامن عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ آن کی آن میں کلمہ طیبہ پڑھایا، مصطفیٰ والی بنا دیا، اور اس کے بعد اسی مرید کو بلایا جو جلال میں آیا تھا، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد دونوں کا نکاح کروا دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او چلا چلی والو، او بھوپال دلی والو، ادھر آؤ، پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے۔ نبی کی معراج پر انکار کرتا ہے کمبخت۔ یہ دیکھ کتاب ارواح ثلاثہ، نوٹ کرنے والا نوٹ کرے، لکھنے والا لکھے، اگر کوئی مائی کلال حوالہ غلط ثابت کرے 50,000 نقد انعام، اور یہ گاڑی کھڑی ہے لے جاؤ تمہارے باپ کی۔
سبحان اللہ سبحان اللہ یا رسول اللہ. لکھتے ہیں مولوی قاسم نانوتوی رحمت اللہ کے شاگردوں میں سے تھے، طبیعت کے بہت پختہ تھے، جدھر طبیعت مائل ہو جاتی تھی اس ادھر ہی جھکتے تھے. انہوں نے اپنا واقعہ مجھ سے خود نقل فرمایا کہ حضرت مجھے ایک لڑکے سے عشق ہو گیا اور اس قدر اس کی محبت نے طبیعت پہ غلبہ پایا کہ رات دن اس کے تصور میں گزرنے لگے. معاذ اللہ زور سے بولو. معاذ اللہ. ارے پیار کرنا وہ بھی لڑکے سے رہ گیا تھا اور کوئی یار بھی نہ ملا تھا. پھر ان نوجوانوں سے کہا یہ داڑھی دیکھو، یہ لمبا کرتا دیکھو، ارے اس کے اندر کا چھپا یہ جال تو دیکھو. اللہ اللہ. اچھا اختلال. اچھا میری عجیب حالت ہو گئی، تمام کاموں سے میں اختلال ہونے لگا. حضرت کی فراست نے بھانپ لیا، لیکن سبحان اللہ تربیت نگرانی اسے کہتے ہیں. معاذ اللہ بولو. معاذ اللہ. اس سے سبحان اللہ کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ. طبیعت نگرانی سے کہتے ہیں نہایتی بے تکلفی کے ساتھ حضرت نے میرے ساتھ دوستانہ برتاؤ شروع کیا مولوی قاسم نانوتوی صاحب نے، اور اس قدر بڑھایا جیسے دو یار آپس میں بے تکلفی دل لگی کیا کرتے ہیں. یہاں تک خود ہی اس کی محبت کا ذکر چھیڑا. فرمایا ہاں بھائی وہ لڑکا تمہارے پاس کبھی آتے ہیں یا نہیں؟ معاذ اللہ. یہ تیرا پیر کہہ رہا ہے، پیر. معاذ اللہ. مجھے کہہ لینے تو تمہارے یہاں لڑکے آتے ہیں، ہمارے یہاں غوث پاک آتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم نے لڑکوں سے پیار کیا ہے، ہم نے سرکار وارث پاک سے پیار کیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت خوب بہت خوب. اللہ اللہ. تو آتے ہیں. اللہ اللہ. میں شرم و حجاب سے چپ رہ گیا تو فرمایا نہیں بھائی، حضرت توجہ چاہتا ہوں، نہیں بھائی یہ حالات تو انسانی پہ آتے ہیں، اس میں چھپانے کی کیا بات ہے؟ معاذ اللہ. اس میں چھپانے کی، جب پیار کیا تو ڈرنا کہے گا. سنا تھا نا، بہت دنوں کی بات ہے، بہت پرانا ہو گیا، سنا ہے نا، وہ عالم ہے. اس میں چھپانے کی کیا بات؟ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ مولوی قاسم نانوتوی. چھپانے کی کیا بات ہے؟ غیر اس طریقے سے مجھے گفتگو کی کہ میری زبان ہی سے اس کی محبت کا اقرار کرا لیا اور کوئی ناراضگی نہیں ظاہر کی بلکہ دل جوئی فرمائی. ڈٹے رہو. معاذ اللہ معاذ اللہ. معاذ اللہ. ارے شرم کر ظالم، شرم کر ظالم. حیا ہے، داڑھی رکھا کے دل جوئی کروا رہی ہے. معاذ اللہ. ڈٹے رہو. پھر ان نوجوانوں کے داڑھی دیکھو. اللہ رسول کی بات مسجد میں آؤ. یہ دیکھو تمہارے باپ کی کتاب ارواح ثلاثہ صفحہ 246، جو مائی کا لال غلط ثابت کرے گاڑی رکھی ہے، لے جاؤ ادھر آؤ. پیارے ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے یا رسول اللہ. اللہ اللہ. بلکہ دل جوئی فرمائی. اس مقصود بے تکلفی کے آثار اب مجھ پہ ظاہر ہونا شروع ہوئے. ایک دن میں تنگ آ گیا اور دل میں سوچنے لگا یہ محبت میرے رگ و پے میں سرایت کر گئی، مجھے تمام امور سے بیکار کر دیا. کیا کروں، کہاں جاؤں؟ آخر عاجز آ کر دوڑا ہوا حضرت کی خدمت میں پہنچا. مؤدب عرض کیا حضرت للہ میری اعانت فرمائیں. معاذ اللہ. اللہ کے واسطے میری مدد فرمائیں. اور غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. تقویت الایمان میں لکھا ہے. اس فتوے سے یہ مشرک ہو گئے. اچھا للہ میری اعانت فرمائے، میں تنگ آ گیا، عاجز ہو چکا ہوں. ایسی دعا فرما دیجئے کہ اس لڑکے کا خیال تک میرے قلب سے محو ہو جائے. تو حضرت نے ہنس کر فرمایا بس مولوی صاحب کیا تھک گئے؟ جوش ختم ہو گیا. معاذ اللہ معاذ اللہ معاذ اللہ. بس مولوی صاحب کیا تھک گئے؟ جوش ختم ہو گیا. معاذ اللہ بولو زور سے. معاذ اللہ. اس کے بعد نڑیات کے نوجوانوں سے گئی داڑھی دیکھو، لمبا کرتا دیکھو، آ جاؤ مسجد میں ذرا نماز پڑھ لے. ارے کم بخت، جب تیرے پیر نے لڑکے کو نہ چھوڑا تو ان کا چیلا لڑکوں کو کیسے چھوڑ دے گا؟ الناس اعلیٰ دین ملوک ہے. ایمان کی روش پر مقتدی ہوا کرتا ہے. جب تیرے پیر کا یہ عالم ہے تو تیرے مقتدی کا کیا عالم ہو؟ اے میرا بولا نوجوان. اللہ اللہ. اور آگے دیکھیے. اچھا بس مولوی صاحب کیا تھک گئے؟ بس جوش ختم ہو گیا. میں نے کہا حضرت میں سارے کاموں سے بیگار ہو گیا، نکما ہو گیا، مجھ سے برداشت نہیں ہو سکتا، خدا کے لیے میری امداد فرمائیں. اللہ اللہ. تو فرمایا کہ صلاۃ اوابین سے فارغ ہو
تو آواز دی مولوی صاحب میں نے عرض کیا حضرت حاضر ہوں. فرمایا سامنے ہاتھ بیٹھ جاؤ. فرمایا ہاتھ لاؤ. میں نے ہاتھ بڑھایا, میرا ہاتھ اپنے بائیں ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھا اور میری ہتھیلی کو اپنی ہتھیلی سے اس طرح رگڑا جیسے بان بٹے جاتے ہیں, یعنی رسی بان بٹے جاتے ہیں, بان بٹے جاتے ہیں. اچھا, اپنی اس طرح رگڑا جیسے بان بٹے جاتے. خدا کی قسم میں نے بالکل دیکھا میں عرش الہی کے نیچے ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ارے چٹکی بجاتے ہی وہاں پہنچا دیا اتنے بڑے گنڈے کو. ماشاءاللہ. اور نبی کی معراج کے بارے میں کیسے گئے, کیسے گئے؟ اتنے بڑے بدماش کو ہاتھ ملا, عرش الہی کے نیچے پہنچا دیا. اللہ اللہ. لکھتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ میں عرش الہی کے نیچے ہوں, ہر چار طرف سے نور اور روشنی نے میرا احاطہ کر لیا, گویا میں دربار الہی میں حاضر ہوں. ماشاءاللہ. اتنے بڑے بدماش کو ہاتھ ملا, دربار الہی میں پہنچا دیا. معاذ اللہ. ہم آہ بھی کرتے ہیں تو ہو جاتے ہیں بدنام, اور یہ قتل بھی کرتے ہیں تو چرچا نہیں ہوتا. ستا لو جس قدر چاہو, مگر پھر ہم سا دیوانہ چراغ روئے زیبا لے کے ڈھونڈو کے زمانے میں. اور مجھے کہہ لینے دو, بڑے پیارے انداز میں کسی نے کہا ہے اللہ اللہ, کسی پیارے بھائی نے فرمایا ہے دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو. سبحان اللہ. ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا. بے شک سبحان اللہ. ابھی ملک باپو نے یہی پڑھا تھا. سبحان اللہ. اس کا کچھ نچوڑ اس کے اندر ہے. دیوانے کو دیوانہ نہ سمجھو, دیوانہ بہت سوچ کے دیوانہ بنا ہے, اور دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. دیوانے کو تو سارا جہاں دیکھ رہا ہے, دیوانہ نہ جانے خدا کہاں دیکھ رہا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ. اور بات آ گئی ہے دیوانگی کی. حضرت سیدنا خلیفۃ المومنین صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی نے ایک انگوٹھی دی اور ارشاد فرمایا اے صدیق جاؤ اس پہ اللہ کندہ کرا لاؤ. حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کے عاشق, نبی کے شیدائی, نبی کے ماننے والے انگوٹھی لے کر چلے کہ اس پہ اللہ کندہ کرانا ہے. جیسے ہی 2 قدم آگے چلے کہ محبت نے دامن تھاما, عشق نے چیلنج کر دیا, پیار پکار اٹھا, ارے عشق نہ کر, اور عشق کر تو عشق کو بدنام نہ کر. سبحان اللہ. اے صدیق اکبر, اللہ کا نام تو کندہ ہوگا مگر اللہ کے حبیب کا نام بھی کندہ ہوگا. تو عقل کہنے لگی, عقل نے پکار کے کہا نبی نے تو اللہ کہا ہے, تو عشق نے پکار کے کہا یہ نبی کے کہنے کی منزل نہیں ہے, یہ محبوب کے کرنے کی منزل. سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ پہنچے, کندہ کرانے والے کو انگوٹھی دی اور فرمایا اس پہ اللہ بھی کندہ کر دو اور اللہ کے حبیب کا نام بھی کندہ کر دو. دونوں نام کندہ کرائے اور کرانے کے بعد لے کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور پیش کر دیا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگوٹھی مبارک کو دیکھا تو ارشاد فرمایا اے صدیق ہم نے تو کہا تھا اس پہ اللہ کندہ کرانا, تم نے اللہ کا نام بھی کندہ کرایا, میرا نام بھی کندہ کرایا اور اپنا نام بھی کندہ کرا لیا. سبحان اللہ. اللہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان, سرکار میری عشق نے, میری محبت نے اس بات کی اجازت نہ دی کہ اللہ کا نام تو ہو اور اللہ کے حبیب کا نام نہ ہو, لہذا میں نے کہہ دیا اللہ کے حبیب کا نام بھی کندہ کرا دیا جائے. اب میرا نام کس نے کندہ کرایا اس کا مجھے علم نہیں ہے, حکم ربی ہوتا ہے. اے جبریل اب سدرا پہ بیٹھنے کی منزل نہیں ہے, میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرا پیغام سنا دو. سبحان اللہ. حضرت جبریل امین حاضر بارگاہ رسالت ہوئے, عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صدیق اکبر کو جب یہ گوارا نہ ہوا کہ خدا کے نام سے اس کے حبیب کا نام جدا کیا جائے تو خدا کو یہ گوارا, اس کی مشیت کو گوارا نہ ہوا کہ میرے حبیب کا جو حبیب ہے اس کا نام جدا کیا جائے. صدیق اکبر کا نام کندہ ہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مناظر اہل سنت. اللہ اللہ. کہاں ذرا وہ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے بخاری میں, کہاں لکھا ہے مشکات میں,
کہاں لکھا ہے جلالین میں؟ اللہ اللہ، تو میں پوچھوں گا یہ چلہ کہاں لکھا ہے بخاری میں؟ یہ کہاں لکھا ہے بھوپال دلی بخاری میں؟ یہ کہاں لکھا ہے تمہارا کہنا چلت پھرت کہنا مشکات میں جلالین میں؟ ذرا اسے تو دکھا دو. یہ چنا ستو کہاں لکھا ہے وہ بھی دکھا دو. یہ خدا خانے کو دھرم شالہ بنانا کہاں لکھا ہے یہ بھی تو دکھا دو. اللہ ان کے شر و مکر کا اس سے بچائے. مجھے کہنے لے دو صدیق اکبر کے کردار نے بتا دیا. اے نبی کے غلاموں، اگر اس کی منزل میں آنا تو صدیق اکبر کے کردار کو اپنا رہنما بنا لینا. نبی کے کہنے کی منزل نہیں ہے بلکہ یہ غلاموں کے کرنے کی منزل. سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت خوب، حق ہے. اللہ اللہ، نبی سے کاندھا ملا رہا. آئینے میں صورت تو دیکھ لے. ایک مرتبہ بھوپال گیا، سرک بدت. اللہ اللہ، ہم نے سوچا تھا نماز پڑھنے گیا ہے، وہ تم وہاں سے مفتی بن کے چلا آیا. پورا فتوا بتا رہا، بولنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. سرک بدت. اللہ بچائے ان کے شر و مکر کا اس. آمین. تم نے تو یہاں نڑیاد میں یہی کہا تھا. ابھی باپو صاحب قبلہ کی والدہ معظمہ اللہ ان کے سائے عاطفت کو بخیر و عافیت بخوشی و مسرت اسلام و سنیت کے ساتھ ہم سبھی غربا اہل سنت کے سروں پر دراز سے دراز تر فرمائے. آمین. تو صبح گئی تھی، فرمانے لگی تو میں نے کہا آپ تو آل رسول ہیں، ہم تو دعا بھی کرتے ہیں تو یہی پڑھتے ہیں، دعوت امرت کنیور قبول منو دست دامان آل رسول. سبحان اللہ سبحان اللہ. لہذا میں نے کہا امی جان آپ فکر نہ کریں، یہاں تو باپو بھی ہے، نڑیاد کا نوجوان بھی ہے. مگر جب میں ہزاری باغ دن میں 11 بجے پہنچا تھا تو ہزاری باغ کے وہابیوں نے کہا تھا ادریس رضا زندہ نہ جائے گا. ادریس رضا کی اگر ممبر پہ آ گیا تو مار دیا جائے گا، اس کو کہنا چاہیے زندہ درگور کر دیا جائے گا، یہاں سے زندہ بچنے نہیں دیا جائے گا. مگر امی جان ہزاری باغ میں ایسا بولا کہ ان کی بولتی بند ہو گئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم اینٹا پتھر چلائیں گے، حالانکہ ان کے بازو میں یہ طاقت کہاں. اللہ اللہ، تم اور اینٹا اٹھا لو، تم اور پتھر اٹھا لو. اللہ 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 ان کے شر و مکر قید سے بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں سلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. آمین. اللہ اللہ. کیا لکھ رہا ہے کہ وارث پاک نماز نہیں پڑھتے تھے. معاذ اللہ بولو. معاذ اللہ. ارے خدا کی قسم، ارے وارث پاک ایسے وارث پاک نمازی تھے، ایسے نمازی تھے کہ جس پر نظر ڈالی اس کو نمازی بنا دیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. اللہ 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 اللہ. چلے پیاری، ابھی میں واقعہ پڑھ رہا تھا. سبحان اللہ. اسی لیے کسی نے کہا پیار نہ کر، اور پیار کر تو پیار کو بدنام نہ کر. سبحان اللہ. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا، نبی سے کاندھا ملا رہا ہے. ذرا آئینے میں صورت تو دیکھ لے. ایک چلا کر کے آیا یہ بڑا شامی کباب بنا لایا. معلوم ہو رہا باٹا کی ہل جمی ہوئی. اللہ ان علماء اہل سنت کی اور پیران طریقت کی عمروں میں مولا برکت عطا فرمائے. مالک عمر اور ان کے سائے عاطفت کو مولا بخیر و عافیت اسلام و سنت کے ساتھ قائم و دائم فرمائے. آمین. اور مالک و مولا بیش از بیش ان حضرات سے مسلک اعلیٰ حضرت کی خدمت کے مولا مواقع عطا فرمائے. اور ان سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما کر ہم سب کی نجات اور بخشش کا ذریعہ بنائے. اللہ اللہ. تو وہی بات عرض کر رہا تھا پیارے. ارے کیا نبی سے کاندھا ملا رہا. اب آؤ ذرا حضرت محمود نبی علیہ رحمت و رضوان کی بات یاد آ گئی تو عرض کرتا چلوں. اللہ اللہ. حضرت محمود نبی حضرت سرکار میر خواجہ ابو الحسن خرقانی علیہ رحمت و رضوان کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. دست بوسی قدم بوسی کی دعا کروائی. جب چلنے لگے حضرت سرکار ابو الحسن خرقانی رضی اللہ تعالی عنہ وردانہ نے اپنا پیارا جبہ مبارکہ دے دیا. فرمایا لو محمود یہ لیتے جاؤ، جا رہے ہو. حضرت محمود نبی سر پہ رکھ کے اس تبرک کو لے آئے. اللہ اللہ. ایک مرتبہ ہندوستان پہ حملہ ہوا، 2 مرتبہ حملہ ہوا، 3 مرتبہ حملہ ہوا، فتح نہ ہوئی. آخری حملے کی منزل تھی. اللہ اللہ. اطلاع پہنچی اے محمود فوجیں پچھڑ رہی ہیں، تلوار کام نہیں کر رہی ہے، نیزہ کام نہیں کر رہا ہے، برچی کام نہیں کر رہی ہے. اللہ اللہ. حضرت محمود نبی نے مصلی بچھایا اور بچھانے کے بعد اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھی، 2 رکعت نماز نفل ادا کی. اور اس کے بعد حضرت سرکار میر خواجہ ابو الحسن خرقانی کا وہ جبہ مبارکہ ہاتھ میں
لیا اور عرض کیا ہے مالک و مولا محمود کے ہاتھ نہ دے، ابو الحسن خرقانی تیرے محبوب بندے کا جو یہ کپڑا ہے اس کے صدقے میں محمود کو فتح عطا فرما دے۔ آمین آمین سبحان اللہ زبان پاک سے یہ جملہ نکلا کہ اطلاع ملی کہ فوجیں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، تلوار کام کرتی چلی جا رہی ہے، نیزہ کام کرتا چلا جا رہا ہے۔ او ظالم، نبی سے کانڈا ملا رہا ہے، ذرا دیکھ لے، اگر 10 دن تو کرتا نہ اتارے تو اس میں بو آنے لگے، اس کے اوپر مکھی بیٹھنے لگے، تیرے پاس کوئی بیٹھنا گوارا نہ کرے، تیرے جسم سے نسبت ہو جائے تو کپڑا بدبو آلود ہو جائے، اور خواجہ ابو الحسن خرقانی اگر جسم پر اپنے کپڑا پہن لے تو فتح کامرانی کا وسیلہ بن جائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ اللہ اللہ، بات آئی ہے تو سنتے چلو۔ اللہ اللہ، حضرت سرکار محمود غزنوی جب رات میں سوئے تو قسمت بیدار ہوئی، حضرت سرکار میر خواجہ ابو الحسن خرقانی کی زیارت نصیب ہوئی۔ حضرت سرکار میر خواجہ ابو الحسن خرقانی نے فرمایا، اے محمود، تم نے ہماری پیرہن کی قدر نہ جانی، ہمارے پیرہن کی قدر نہ جانی۔ عرض کیا حضور کیا گستاخی ہو گئی، معاف کیا جائے، سرکار بتائیں۔ میں نے یہی تو کیا کہ آپ کے پیارے خرقہ مبارکہ کو لے کر رب کی بارگاہ میں دعا کی تھی۔ حضرت سرکار میر خواجہ ابو الحسن خرقانی فرمانے لگے، اے محمود، تو نے خالی ہندوستان مانگا تھا، اگر پوری دنیا مانگتا تو اللہ تعالیٰ پوری دنیا کی حکومت عطا فرمائے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شہزادہ شیروی سے اہل سنت۔ اللہ اللہ، اللہ والوں کی جب یہ شان ہے تو اللہ کے پیارے حبیب کی کیا شان ہوگی۔ آؤ ذرا دیکھو شریعت مطہرہ کا قانون دیکھو۔ اگر عالم نماز میں، اے میرا بھولا نوجوان، یہ قرآن پاک رکھا ہے، کیا لکھتا ہے کہ نبی کے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا خدا کے چاہنے سے ہوتا ہے، یہ تقویت الایمان میں لکھا۔ مگر آؤ ذرا دیکھو، علماء کرام موجود ہیں، اگر بشر عالم نماز میں داہنی جانب چہرہ کر دے تو نماز باطل ہو جائے، بائیں جانب چہرہ کر دے تو نماز باطل ہو جائے، اوپر اگر چہرہ کر دے تو نماز واجب الادا ہو جائے، اس کو ادا کرنا پڑے۔ مجھے کہہ لینے دو، بشر اگر عالم نماز میں چہرہ پھیرے تو نماز ٹوٹ جائے، رکوع برباد، سجدہ برباد، قیام برباد، مگر افضل البشر جانے بشر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قبلتین میں نماز ادا فرما رہے ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ، نماز ادا فرما رہے ہیں کہ دل میں خیال آیا، اے پروردگارا، کیا ہی اچھا ہوتا کہ میرا قبلہ بجائے بیت المقدس کے خانہ کعبہ بنا دیا جائے۔ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔ اور چہرے کو بار بار آسمان کی جانب بلند کر رہے ہیں۔ فوراً حکم ربی ہوا، اے جبریل، سدرا پہ بیٹھنے کی منزل نہیں ہے، میرے حبیب کی بارگاہ میں چلے جاؤ اور میرا پیغام سنا دو۔ کون سا پارہ ہے؟ سورہ بقر۔ اللہ اللہ، کون سا پارہ؟ دوسرا پارہ۔ اللہ اللہ، سورہ بقرہ نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو۔ نبی عالم نماز میں ہے، چہرہ آسمان کی جانب اٹھ رہا ہے کہ حضرت جبریل حاضر ہوتے ہیں اور وحی کا نزول ہوتا ہے۔ قد نرا تقلب وجهك فی السماء، اے حبیب، بار بار ہم دیکھ رہے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، ذرا غور تو کرو، سبحان اللہ، وہ خدا دیکھ رہا ہے سبحان اللہ، محبوب کی ادا کو۔ اللہ ہاں سبحان خدا اللہ، کی قسم، کتنا قسمت والا ہے وہ محبوب۔ ہاں اللہ اللہ، فرمایا کہ جب سے دنیا پیدا ہوئی ایک مرتبہ بھی رب نے اس کی طرف نہ دیکھا، اور رو رہی ہے کہ پروردگارا، کاش کہ ایک مرتبہ دیکھ لیتا، مگر آج تک دنیا کی طرف نہ دیکھا۔ مگر پروردگار فرما رہا ہے، اے محبوب، ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کا چہرہ آسمان کی جانب اٹھانا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، خدا دیکھ رہا ہے محبوب خدا کی ادا کو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ سبحان اللہ۔ اے حبیب، اب دیر نہ کرو، اب تمہارا قبلہ خانہ کعبہ بنا دیا، اب نیت ادھر چہرہ کر لو۔ نبی پیارے گھومتے چلے جا رہے ہیں، نبی گھومے تو حضرت صدیق اکبر گھومے، نبی گھومے فاروق اعظم گھومے، نبی گھومے عثمان غنی گھومے، نبی گھومے حضرت مولا علی گھومے، رضوان اللہ تعالی، صحابہ گھومتے چلے جا رہے ہیں۔ اہل علم نے ارشاد فرمایا، نبی قبلے کا طواف کر رہے تھے، صحابہ جانے قبلہ کا طواف کر رہے سبحان ہیں۔ اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان۔ اے میرا بھولا نوجوان، ذرا غور تو کر۔ اللہ اللہ، پیارے صحابہ نے یہ نہیں عرض کیا، یا رسول اللہ 2 رکعت ادھر پڑھی ہے، 2 رکعت ادھر پڑھ لی ہے، ماجرا کیا ہے؟ مجھے کہہ لینے دو، وہ صحابی تھے، صحابی وہابی نہ تھے،
وہ جان رہے تھے نبی جو دیکھ رہا وہ ہم نہیں دیکھ رہے ہیں، لہذا نبی نے 2 رکعت ادھر پڑھی. آج بھی وہاں دونوں محرابیں بنی ہیں. اس مسجد کا نام مسجد قبلتین ہے. ایک محراب ادھر بیت المقدس کی جانب ہے اور دوسری محراب خانہ کعبہ کی جانب ہے. اے بھولا نوجوان ذرا غور کر، بشر اگر عالم نماز میں چہرہ پھیر دے تو نماز باطل ہو جائے، اور اللہ کا حبیب عالم نماز میں چہرہ اٹھا دے تو قبلہ بدل دیا جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اور اس کے بعد نبی سے کاندھا ملا رہا. ذرا آئینے میں صورت تو دیکھ لے. اللہ 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 ان کے شر و مکر و قید سے بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے. چلا ہے خدا کو ماننے کے لیے، اور کیسا مان رہا ہے معاذ اللہ کہ خدا بھی جھوٹ بول سکتا ہے. معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ. معاذ اللہ معاذ اللہ. اس کے بعد ہزاری باغ بہار میں سامنے تھانہ تھا. تھانے دار صاحب کے پاس گئے کہ صاحب دیکھیے ہم نے کہا تھا جلسے کا پرمیشن نہ دیجیے گا، لفڑا ہو جائے گا. دیکھیے ادریس رضا آ گیا، تقریر کر رہا ہے، لفڑا ہو جائے گا. تو تھانے دار قوم کا پنڈت تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے میں ابھی چلتا ہوں، ادریس رضا کو بند کر دوں گا، 50,000 کا انعام ہے وہ بھی لوں گا، سزا علیحدہ دوں گا، مگر یہ بتاؤ تمہاری کتاب میں یہ عبارت تو نہیں ہے. کیا کہنے. پنڈت پوچھ رہا ہے تمہاری کتاب میں یہ عبارت تو نہیں ہے. تو سر کھجانے لگے، بولے کیا بتائیں وہ پرانی کتاب ہے. تو بولے پرانی ہو یا نہیں مگر میں پتھر پوچھتا ہوں، مگر پرماتما کو پاک مانتا ہوں. ارے لعنت ہے ایسے مذہب پہ کہ پرماتما کو جھوٹا مانو. معاذ اللہ معاذ اللہ. زیادہ خاموشی سے چلے جاؤ، اسی میں خیریت ہے. بے شک. الحمدللہ. اب ادھر آؤ پیارے، ہنر آزمائیں تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. یہ رکھی ہے گاڑی لے جاؤ، ہمت نہیں تو اپنے مولوی صاحب کو بلا لاؤ. اللہ اللہ بڑی کھجلی ہو رہی. اللہ آؤ ذرا دیکھو، وارث پاک نے کرامت اپنی دکھائی، وارث پاک نے شان اپنی دکھائی، وارث پاک نے عظمت اپنی دکھائی، مگر میرے وارث نے کلمہ اپنا نہ پڑھایا، کلمہ نبی پیارے کا پڑھایا. سبحان اللہ سبحان اللہ. حق ہے. اللہ اللہ. کچھ لوگ جا رہے ہیں، سوچا چلو جا رہے ہیں اشنان کرنے کے لیے، دیوا شریف کی طرف سے گزر ہوا، اللہ کے پیارے کی نظر پڑی. ابھی سنا تھا نظر بد نظر سے بچے. اللہ میرے وارث پاک نے پوچھا اے دیوانوں کہاں جا رہے ہو؟ کہا سرکار گنگا جا رہے ہیں. کائے کے لیے جا رہے ہو؟ پوتر ہونے جا رہے ہیں، نہانے کے لیے جا رہے ہیں، غسل کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اللہ اللہ. سرکار وارث پاک نے ارشاد فرمایا اے جانے والو اگر تمہاری گنگا ہم یہیں بلا دے تو. سبحان اللہ سبحان اللہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. تمہاری گنگا اگر یہیں بلا دے تو. سبحان اللہ. تو ان جانے والوں نے کہا سرکار یہ گنگا بہت دور ہے، یہاں کیسے آ سکتی ہے؟ سرکار نے فرمایا اے آنے والوں تمہیں آم کھانے سے مطلب ہے، گٹھلیاں گننے سے مطلب نہیں. اگر تمہاری گنگا یہیں بلا دے تو انہوں نے کہا حضور یہ تو بہت کرم کی بات ہے، اتنا سفر بھی ختم ہو جائے گا، یہ ساری صعوبتوں سے بچیں گے. گنگا یہیں آئے گی تو یہیں غسل کریں گے، پیا کے چرنوں میں زندگی گزاریں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت نے فرمایا آنکھیں بند کرو، آنکھیں بند کری، فرمایا آنکھیں کھولو. آنکھیں کھولی تو گنگا دیوا میں بہ رہی تھی. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مناظر اہل سنت. اللہ اللہ. اب جو گنگا جا رہے تھے، گنگا کے نہانے والے تھے، وہاں کے پوتر ہونے والے تھے، پکار اٹھے، وارث پاک کے چرن پکڑ لیے اور کہا اے وارث پاک تیری عظمتوں کے قربان، اے وارث پاک تیری منزلوں کے قربان، اے وارث پاک تیری حشمت کے قربان، تیری عزت کے قربان. جب تیری عظمتوں کا یہ عالم ہے تو احمد مختار کی عظمتوں کا کیا عالم ہے؟ اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، شیر ہندوستان زندہ باد. حضور اپنا کلمہ عطا فرما دیں. فرمایا پڑھ لے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. سبحان اللہ. اللہ اللہ سبحان اللہ. کرامت اپنی دکھائی، کلمہ نبی کا پڑھایا. ذرا زور سے کہہ دو سبحان اللہ. یہ کتاب الامداد 1326 جس کے مصنف مولوی اشرف علی تھانوی، جس کا صفحہ 35. نوٹ کرنے والوں نوٹ کرو، لکھنے والوں لکھو. کتاب الامداد رسالہ ہے، صفحہ اس کا 35 ہے. مصنف اشرف علی تھانوی. کل کدھر گیا؟ اللہ یہ ہے. اللہ اللہ لکھتا ہے. بہت مختصر سا پیش کیے دے رہا ہوں.
سو گیا تھا، کچھ عرصے کے بعد خواب دیکھتا ہوں، کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتا ہوں، لیکن محمد رسول اللہ کی جگہ حضور کا نام لیتا ہوں۔ اتنے میں دل میں خیال پیدا ہوا کہ تجھ سے غلطی ہوئی کلمہ شریف کے پڑھنے میں، اس کو صحیح پڑھنا چاہیے۔ اس خیال سے دوبارہ کلمہ شریف پڑھتا ہوں، دل میں تو یہ ہے کہ صحیح پڑھا جاوے، لیکن زبان سے بے ساختہ بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولانا نبینا اشرف علی نکل جاتا ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ ارے کرامت تو کرامت، حجامت نہ دکھا سکا۔ سبحان اللہ، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، اللہ اکبر۔ کرامت نہیں، حجامت نہ دکھا سکا، اور کلمہ پڑھانے کا شوق ہے۔ معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ، معاذ اللہ۔ اچھا، حالانکہ مجھے اس بات کا علم ہے کہ اس طرح درست نہیں، لیکن بے اختیار زبان سے یہی نکلتا۔ 2-3 بار جب یہی صورت ہوئی تو حضور کو اپنے سامنے دیکھتا ہوں، اور بھی چند شخص حضور کے پاس تھے، لیکن اتنے میں میری یہ حالت ہو گئی کہ میں کھڑا ہوا اور گر گیا، اور نہایت زور کے ساتھ چیخ ماری، اور مجھ کو معلوم ہوتا تھا کہ میرے اندر کوئی طاقت باقی نہیں رہی۔ اتنے میں بندہ خواب سے بیدار ہو گیا۔ ابھی تک تو خواب تھا، خواب میں ہو سکتا کوئی کسی کے پاس پہنچ جائے۔ ابھی ہے، دکھاؤں گا میں آپ کو، دیکھو گے نا؟ ہاں ہے، ابھی دکھاؤں گا خواب میں کیا ہوا۔ تو صبح کو یہ کہہ دیتے کہ خواب تھا، خواب میں ہو گیا، خواب میں دلہن بن گئی، خواب میں دولہا بن گیا۔ تو اگر خواب میں کلمہ پڑھا تو کیا ہوا؟ مگر اب خواب کی تعبیر سنو۔ اللہ اللہ، اب بیدار ہو گیا، حضوری کا خیال تھا، لیکن حالت بیداری میں کلمہ شریف کی غلطی پہ جب خیال آیا تو اس بات کا ارادہ ہوا کہ اس خیال کو دل سے دور کیا جاوے، اس واسطے پھر کوئی ایسی غلطی نہ ہو۔ وہی خیال بندہ بیٹھ گیا، اور پھر دوسری کروٹ لیٹ کر کلمہ شریف کی غلطی کی تدارک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہوں، لیکن پھر بھی یہی کہتا ہوں، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا اشرف علی۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، زور سے بولو معاذ اللہ۔ اور اس کے بعد ان بولے نہ جاؤ، چلو بھوپال چلو، بھوپال چلو۔ ارے بھائی دکان، بولے اللہ دیکھے گا، بچے، بولے اللہ دیکھے گا، کھیت، بولے اللہ دیکھے گا، مکان، وہ اللہ دیکھے گا، کھلیان، وہ اللہ دیکھے، اور اللہ کا دین یہ بندہ دیکھے گا۔ ارے کم بخت ہے، مجھے کہہ لینے دو ہے میرے بھولے مسلمانوں، لمبی داڑھی نہ دیکھو، اٹنگا پاجامہ نہ دیکھو، ہاتھ کی تسبیح نہ دیکھو، زبان کا کلمہ نہ دیکھو، یہ بدترین ظالم قوم۔ بے شک حق ہے، اللہ اس کے شر و مکر و قید سے بچائے، اور نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں سلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ آمین۔ اللہ اللہ۔ تو میرے پیارے، اب آگے جواب سنیے۔ جواب لکھ رہے ہیں مولوی اشرف علی تھانوی۔ یہ نہیں کہا کہ توبہ کرو، کلمہ پڑھو، تم کہنا چاہیے کلمہ کفر ہے، کیا تم نے کلمہ پڑھا؟ بلکہ جواب میں لکھتے ہیں، اس واقعے میں تسلی تھی کہ جس کی طرف تم رجوع کرتے ہو، یعنی جس کا کلمہ پڑھ رہے ہو، بعونہ تعالیٰ وہ متبع سنت ہے۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، معاذ معاذ اللہ۔ اللہ، معاذ اللہ۔ ہوا ماجرا یہ کہ تہذیب الناس لکھی گئی کہ نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے، مولوی قاسم نانوتوی نے، اور اس کے بعد یہ حفظ الایمان، یہ کہنا چاہیے الامداد لکھی گئی کہ کلمہ شریف پڑھنا شروع ہو گیا۔ تو غلام احمد قادیانی نے دیکھا کہ نبوت کا دروازہ بھی کھل چکا ہے اور کلمہ بھی پڑھا جا رہا ہے، تو جلدی سے اس نے کہا لا الہ الا اللہ غلام احمد قادیانی رسول اللہ۔ معاذ اللہ، معاذ اللہ، بولو معاذ اللہ۔ تو دیوبندی بولے تم کافر، تو قادیانی بولے تم کافر۔ بولے کیوں؟ بولے تمہیں نے تو کہا تھا کہ نبی کے بعد دوسرا نبی آ سکتا ہے، تو آ گیا۔ تم نے کہا آ سکتا ہے تو آ گئے۔ اللہ ان کے شر و مکر و قید سے بچائے، نبی کی محبت میں جلائے، نبی کی محبت میں اٹھائے۔ اے میرے پیارے مسلمانوں، یہی اصل ہے، یہی کل ہے۔ دو رخی پالیسی چھوڑ دو، یہ دو رنگی پالیسی غلط ہے۔ مجھے وہی بات یاد آتی ہے آپ لوگوں کے حال زار پر، اللہ اللہ، کہ ایک مولانا صاحب ایک بادشاہ کے یہاں رہتے تھے، وہاں ایک ہجڑا بھی رہتا تھا۔ اللہ اللہ، وہ ہجڑا مولوی صاحب سے بہت چڑھتا تھا کہ فری کی تنخواہ لیتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے۔ اللہ اللہ، نتیجہ یہ ہوا، سوچا کسی روز پھنسایا جائے۔ ایک دن کی بات ہے کہ بادشاہ سلامت سے کہا حضرت مولوی صاحب سے بھی کچھ کام لیتے ہیں؟ تو بادشاہ نے کہا جو کام ان کے لائق ہوتا ہے وہ میں لے لیتا ہوں۔ کہا نہیں، ذرا ان سے یہ پوچھئے زمین کا بیچ سنٹر کہاں ہے، آسمان میں تارے کتنے ہیں، دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد ہیں۔ کہا ٹھیک ہے، مولوی صاحب کو آنے دو۔ صبح مولوی صاحب آئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بیٹھیے۔ بیٹھ گئے۔ آپ کی تنخواہ ادا ہے؟ ہاں ادا ہے۔ آپ کا حساب صاف ہے؟ ہاں صاف ہے۔ ذرا
یہ 3 سوال ہیں، ان کا جواب دے دیجئے۔ مولوی صاحب پوچھنے لگے کیا سوال ہے حضرت؟ بیان فرمائے۔ سمجھے کوئی نماز کا، روزے کا، وضو کا ہوگا سوال۔ کہا ایک سوال تو یہ ہے کہ زمین کا بیچ سینٹر کہاں ہے، دوسرا سوال یہ ہے کہ آسمان میں تارے کتنے ہیں، تیسرا سوال یہ ہے کہ دنیا میں کتنی عورتیں ہیں، کتنے مرد۔ اب مولوی صاحب کو آیا پسینہ کہ اللہ خیر کرے، یہ سوالوں کا جواب کہاں ملے گا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ کہا اچھا ٹھیک ہے، میں گھر جا رہا ہوں، کتابیں دیکھوں گا تو بتاؤں گا۔ کہا ٹھیک ہے، 8 دن کے اندر جواب، اور جواب نہیں ملا تو تختہ دار۔ اب گھر پہنچے، دستک دی، دروازہ کھلا، بیگم سے لپٹ کے رونے لگے۔ بیگم نے پوچھا کیا بات ہے؟ کہا بڑا غضب ہو گیا، بہت زیادہ المیہ ہے۔ کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت نے 3 سوال دے دیے ہیں، نہ سوالوں کا جواب ملے گا نہ میری جان بچے گی۔ کہا 3 سوال کون سے ہیں؟ کہا زمین کا بیچ سینٹر کہاں، آسمان میں تارے کتنے، دنیا میں کتنی عورتیں، کتنے مرد۔ تو عورت بھی لپٹ کے رونے لگی، بولے مولوی صاحب میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ بزرگوں نے فرمایا ہے کہ افسر کی اگاڑی سے اور گھوڑے کی پچھاڑی سے دور رہنا چاہیے، نہ معلوم کس وقت ان کا موڈ بگڑ جائے۔ آپ نے نہیں مانا، چٹنی روٹی کھا لیتے، بس بسر کر لیتے زندگی۔ اب یہ رو رہے تھے تو محلے کی عورتیں بھی آ گئی، ارے ہمارا تعویذ کون لکھے گا، ہمارے ہاں اذان بچہ پیدا ہوگا کون دے گا؟ تو بیگم گرم ہو گئی، تمہیں اذان کی پڑی ہے، تعویذ کی پڑی ہے، مجھے اپنے شوہر کی جان کی پڑی ہے۔ اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا تھوڑی دیر میں دستک ہوئی، دھوبی آیا، مولوی صاحب باہر نکلے، کپڑے دیے تو آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ بولے بیٹا یہ آخری دھوب ہے، اب اس کے بعد دھونے کا نمبر نہیں آئے گا۔ کہا کیا بات ہے؟ کہا بادشاہ سلامت نے 3 سوال کر دیے ہیں، نہ سوال کا جواب ملے گا نہ میری جان بچے گی، 7 دن کا ٹائم ہے۔ کہا کیا سوال ہے 3 حضرت مجھے تو بتائیں۔ کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمین کا بیچ سینٹر کہاں ہے، دوسرا سوال یہ ہے آسمان میں تارے کتنے، تیسرا سوال یہ دنیا میں کتنی عورتیں، کتنے مرد۔ کہا حضرت ان سوالوں کا بڑا آسان جواب۔ کیا کہہ رہے؟ کہا بالکل صحیح کہہ رہا، آپ بالکل نہ گھبرائیں، آپ کہلوا دیں کہ ان سوالوں کا جواب تو میرا دھوبی دے دے گا۔ بے شک۔ کہاں ہے؟ صحیح کہہ رہے ہو؟ کہا بالکل فکر نہ کریں آپ۔ کہا پہنچ جاؤ گے؟ کہا ٹھیک ہے، صبح 10 بجے میں حاضر ہوتا ہوں حضرت، آپ بھی چلیں۔ کہا ہو جائے گا جواب، کہیں مروا دے 7 دن پہلے۔ کہا نہیں جواب ہو جائے گا، فکر نہ کر۔ نتیجہ یہ ہوا کہ مولوی صاحب نہا دھو کے صبح گئے، بیگم جا رہے ہیں یا اس پار یا اس پار، دعا کرتی رہنا۔ اللہ اللہ۔ اب انہوں نے بھی مصلی بچھایا اور وہ دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، ادھر یہ ادھر چلے، اللہ اللہ، اور پہنچے دربار میں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کہا حضرت وہ سوال تو بڑے آسان ہیں، میرا دھوبی آئے گا ابھی جواب دے گا۔ اب دل کی کیا حالت ہے وہ مولوی صاحب خود ہی جان رہے ہیں۔ اللہ اللہ۔ نتیجہ یہ ہوا تھوڑی دیر میں شور ہوا، پوچھا بادشاہ نے کیا بات ہے؟ دربانی آئے کہ حضرت دھوبی آ رہا بغیر پرمیشن کے۔ تو بادشاہ بولا آنے دو، وہ میرے سوالوں کا جواب دینے آ رہا۔ کہا اس کے ساتھ گدھا بھی ہے، رسی بھی ہے، ڈنڈا بھی۔ کہا جاؤ اس سے کہہ دینا رسی گدھا ڈنڈے کی ضرورت نہیں ہے، یہ شاہی دربار ہے۔ جا کے کہا تو دھوبی نے کہا جاؤ بادشاہ سے کہہ دینا رسی گدھا اور ڈنڈا نہ ہوگا تو جواب نہ ہوگا۔ جا کے بتایا تو بولا اچھا ٹھیک ہے آنے دو۔ وہ ٹک ٹک کرتا ہوا آیا، بیچ دربار میں کھڑا ہو گیا۔ کہا حضرات آپ سوال کریں میں جواب دیتا ہوں۔ کہا پہلا سوال تو یہ ہے کہ زمین کا بیچ سینٹر کہاں ہے؟ تو تھوڑی دیر بائیں دیکھا، دائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، آدھے گھنٹے کے بعد بیچ دربار میں ڈنڈا گاڑ دیا۔ کہا حضور میں نے ناپ لیا ہے، زمین کا بیچ سینٹر یہی ہے، اور حساب میں کوئی گڑبڑی ہو تو ہجڑا بیٹھا ہوا ہے، اس سے نپوا لیا جائے۔ اب ہجڑے نے دیکھا تو انہوں نے جلدی سے کود کے کہا بالکل صحیح ہے، آدھی انچ کا فرق نہیں، کیونکہ میری کھوپڑی پہ آ گیا، ناپتے ناپتے مر جاؤں گا۔ کہا دوسرا سوال۔ کہا دوسرا سوال یہ کہ آسمان میں تارے کتنے؟ کہا بھی جواب دیا۔ دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، اور اوپر سر گھماتا رہا، آدھا گھنٹہ، پون گھنٹہ، 1 گھنٹہ، سر نیچے کیا۔ کہا حساب لگ گیا۔ بادشاہ نے پوچھا کتنے تارے؟ کہا جتنے میرے گدھے کے جسم میں بال ہیں اتنے آسمان میں تارے ہیں، نہ ایک تارا زیادہ ہے نہ ایک بال زیادہ ہے، اور حساب میں گڑبڑی ہو تو یہ ہجڑا بیٹھا ہوا ہے، یہ بالوں کو گن لے، میں تاروں کو گنے لیتا ہوں۔ اب اس نے دیکھا میری کھوپڑی، کہا حضور بالکل حساب صحیح ہے، کوئی گڑبڑی نہیں، کیونکہ اسے معلوم تھا گنتے گنتے میں ہی گنجا ہو جاؤں گا۔ کہا تیسرا سوال۔ کہا تیسرا سوال یہ کہ دنیا میں کتنی عورتیں، کتنے مرد؟ کہا ٹھیک ہے ابھی جواب دیا، اور
آنکھوں کو بند کیا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا دائیں دیکھا بائیں دیکھا، آدھا گھنٹہ پون گھنٹہ 1 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے پسینے پسینے ہو گیا۔ اس کے بعد نکالا ڈنڈا اور تڑا تڑ ہجڑے کو مارنا شروع کر دیا۔ اب ہجڑا چیخا مر گیا مر گیا مر گیا۔ بادشاہ سلام نے کیا کرتا بدتمیز کہیں کا، میں نے تجھ سے سوال کا جواب مانگا تھا، یہ کہا تھا کہ ہجڑے کو مار۔ اس نے کہا حضور میں جان کی امان پاؤں تو عرض کروں۔ بادشاہ نے کہا کہو کیا بات ہے؟ کہا آپ کا یہ سوال تھا دنیا میں کتنی عورتیں ہیں کتنے مرد، میں نے ایک طرف عورتوں کی صف لگائی ایک طرف مردوں کی صف لگائی اور اس کے بعد شمار کیا، سوچا بادشاہ کو جواب دینا دوبارہ پھر گن لو، اور جب دوبارہ گنا تو ایک عورت غائب تھی، مردوں کو گنا تو ایک مرد زیادہ تھا۔ اب میں نے کہا بڑا گڑبڑ ہو گیا، پھر گنو۔ اب جب میں نے دوبارہ گنا تو ایک عورت زیادہ تھی، مردوں کو گنا تو ایک مرد کام تھا۔